السلام علیکم، حدیث دل میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں جو ویڈیو پیش کی تھی وہ تھی کچرا، جاپان اور ہم، اور آج کی ویڈیو ہے ہماری ٹریفک۔ محترم دوستو، کسی بھی معاشرے میں انسانی اور سماجی ترقی کی پہلی اور سب سے واضح نشانی جو آپ کو اس معاشرے میں نظر آتی ہے وہ وہاں کے ٹریفک کا نظم و ضبط ہے۔ ترقی یافتہ معاشرے جہاں ایک طرف تو انسانی آزادی کے چیمپئن ہوتے ہیں، وہاں اس بات کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں کہ یہ شخصی آزادیاں کہیں دوسرے افراد کے حقوق کو کچلی نہ ڈالیں۔ اسی لیے وہاں پہ عوام کو ٹریفک اور پارکنگ کے قوانین سے شروع ہی سے اچھی طریقے سے روشناس کرایا جاتا ہے، اور پھر ان قوانین کو سب پر یکساں نافذ بھی کیا جاتا ہے۔ معاشرے میں ہر شخص راستے کا استعمال صرف اپنے حق کے مطابق ہی کرتا ہے، اور یہ حق ٹریفک کے قوانین طے کرتے ہیں۔ اچھا، اس چینل پر کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کے لیے ایک ویڈیو پیش کی تھی، وہ تھی لال سگنل اور ہم، جس کا لنک اس وقت آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ لال سگنل ہوتے ہوئے چوک کو کراس کر لینا دراصل ان تمام لوگوں کے راستے کے حق پر دن دہاڑے ایک ڈاکہ ہے جن کا سگنل سبز ہے۔ اب یہ چوری کوئی بھی کرے، یہ رہے گی تو چوری ہی، بلکہ ایک تعلیم یافتہ اور دیندار آدمی اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہوگی۔ محترم دوستو، لال سگنل کی خلاف ورزی کی طرح ون وے کے خلاف آنا، راؤنڈ اباؤٹ والے چوک میں راؤنڈ اباؤٹ کی گولائی کے اوپر سے آنے کی بجائے چوک میں گھستے ہی راؤنڈ اباؤٹ سے پہلے ہی دائیں مڑ جانا، یا اپنی اگلی گاڑی کو بائیں طرف سے اوورٹیک کر لینا، یا گاڑی کو اس طریقے سے پارک کرنا جو ٹریفک کی روانی میں خلل کا باعث بنے اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، یہ سب کے سب ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بہت سنگین اخلاقی جرم اور دینی طور پر گناہ ہے۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے تمام اعمال کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اور یہ بات بھی مستحسن رہنی چاہیے کہ اسلام میں ان تمام قوانین کی پابندی واجب ہے جو عوامی سہولت کے لیے ہوں، جیسا کہ ٹریفک کے قوانین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹریفک اور پارکنگ کو درست رکھنا بنیادی طور پہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، اور جب تک حکومت اپنی اس ذمہ داری کو بالکل سیریس ہو کر ادا کرنے کا فیصلہ نہیں کر لیتی، ٹریفک میں ایک بڑی بہتری نہیں آ سکتی۔ لیکن بدقسمتی سے باقی تمام خیر کے کاموں کے ساتھ ساتھ حکومت کی اس طرف بھی توجہ بہت ہی کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں پورے دنیا کے مقابلے میں ٹریفک بہت ہی بے ہنگم ہے۔ عزیز دوستو، اب حکومت تو نہ جانے کب ٹریفک پر توجہ دینے کا فیصلہ کرے گی، لیکن کیا ہم سڑکوں پر اسی طریقے سے جانوروں سے بھی بدترین رویے کا مظاہرہ کرتے رہیں گے اور اللہ کی اس وعید کا عملی نمونہ بنتے رہیں گے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین؟ یعنی رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو انسان کو بہترین شکل و تناسب میں پیدا کیا ہے، لیکن یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے نیچ ترین مخلوقوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو کسی دن چونٹیوں کو ایک قطار میں ذرا چلتے ہوئے دیکھیے، یا پھر کونجوں کو آسمان میں خوبصورت فارمیشن بنا کر اڑتے ہوئے دیکھیے، اور پھر اپنے ملک کے ٹریفک کو دیکھیے۔ ایک باضمیر انسان تو حیا سے پانی پانی ہی ہو جائے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ انفرادی طور پر اگر ہم سے 5 باتوں کا خیال رکھنے کا فیصلہ کر لیں تو انشاءاللہ ٹریفک میں خاطر خواہ بہتری دیکھنے میں آنی شروع ہو جائے گی۔ اس میں سے پہلی تو یہی ہے کہ اگر ٹریفک سگنل لال ہو تو ہم کسی صورت میں سڑک کراس نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت اور تھوڑا سا فاصلہ بچانے کے لیے ون وے کی خلاف ورزی بالکل نہ کی جائے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک راؤنڈ اباؤٹ والے چوک میں صرف راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر سے گھوم کر ہی اپنے ایگزٹ سے باہر نکلیں، ایسا نہ ہو کہ چوک میں گھستے ہی راؤنڈ اباؤٹ سے پہلے ہی دائیں مڑ جائیں، یہ غلط ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اگلی گاڑی کو اوورٹیک کرنا ہے تو اس کو صرف دائیں سائڈ سے اوورٹیک کریں۔ یہاں میری خصوصی گزارش موٹر سائیکل چلانے والے دوستوں سے، براہ کرم اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ موٹر سائیکل سمیت تمام گاڑیوں پر یہ بات لازم ہے کہ اگر انہوں نے اگلی گاڑی کو کراس کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کو دائیں سائڈ سے کراس کریں۔ بائیں سائڈ سے اوورٹیکنگ غیر قانونی ہے، بہت خطرناک بھی ہے۔ 5ویں اور آخری بات یہ ہے
کہ ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اگر پارکنگ لاٹ کی سہولت موجود ہے تو گاڑی کو ہمیشہ پارکنگ میں ہی کھڑا کریں. اس طریقے سے ایک تو آپ کی گاڑی محفوظ رہے گی اور پھر باقی لوگ بھی آپ کی وجہ سے تکلیف کا شکار نہیں ہوئیں گے. اگر کبھی مجبوراً آپ کو سڑک پر گاڑی پارک کرنا ہی پڑے تو پارکنگ یہ دیکھ کر کریں کہ ٹریفک کے فلو میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے اور گزرنے والے دوسرے لوگوں کے لیے بھی کم سے کم تکلیف کا باعث بنے. محترم دوستو، یہ 5 چھوٹی چھوٹی باتیں گرچہ ٹریفک کو ایک دم تو درست نہیں کر دیں گی، لیکن ان کا خیال رکھ کر آپ بہت حد تک اپنی اور دوسرے لوگوں کی زندگی کو محفوظ اور پرسکون بنا سکتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری ذات کو لوگوں کے لیے خیر اور سکھ کا باعث بنائے، اور ہمیں اس بات سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم اپنے باقی بہن بھائیوں کے لیے خطرے، تکلیف اور اذیت کا باعث بنیں. آمین. دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اس کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.